بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے سائنسز میں 100% مارکس لیے. بورڈ کے رزلٹ میں میٹرک میں ان کے 100% مارکس رہے، اور میتھس میں خاص طور پر ان کے جو رزلٹ تھے وہ بہت شاندار رہے، کوئی ایک نمبر بھی نہیں کٹا. اس طرح سے جب انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا FSC میں بھی ان کے شاندار نتائج رہے، لیکن اس کے بعد نوجوان جو ہیں وہ انہوں نے اپنی فیلڈ چینج کی اور انہوں نے آرٹس کو چنا. لاء کر رہے ہیں آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی سے. اس وقت فورتھ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں جامعہ آزاد جموں و کشمیر سے، ارسلان شاکر. سب سے پہلے آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آیا اور آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا ارسلان، یہ بتائیں کہ آپ کا ایک شاندار کیریئر ہے. آپ کا ہم دیکھ رہے تھے آپ کے میٹرک کے بہت اچھے آپ کے رزلٹس ہیں، FSC کے آپ کے بہت شاندار رزلٹس ہیں. آپ چاہتے تو آپ میڈیکل میں آگے جا سکتے تھے اور ڈاکٹر بن سکتے تھے، جس کے لیے آج سارے لوگ کہتے بھی ہیں اور خواہش بھی کرتے ہیں والدین کہ میرا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بنے. تو اتنی اچھی فیلڈ چھوڑ کر آپ نے آرٹس کے سبجیکٹس کو چنا اور لاء کو چنا، کیوں؟ دیکھیں، اگر بات کریں لاء کی تو لاء میری شوق تھی، لاء فیلڈ میں آنا. میڈیکل میں نے پڑھا اسٹارٹ سے، FSC کیا، میٹرک کیا میں نے، لیکن فیلڈ چینج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو بلڈ کر سکوں، معاشرے کو اچھی طرح دیکھ سکوں، اس لیے میں لاء میں آیا. اب معاشرے کے فائدے کے لیے تو آپ اچھے ڈاکٹر بھی تو ہو سکتے تھے. آج اچھے ڈاکٹر کی کتنی قلت ہے، آپ کو پتہ ہے. اچھے ڈاکٹرز تو آج ملتے نہیں ہیں. تو ایک اچھا لائر آپ کے خیال میں زیادہ ضروری ہے اس معاشرے کے لیے، یہ ایک اچھا ڈاکٹر؟ میں تو کہتا ہوں کہ دونوں فیلڈ جو ہیں وہ اپنے اپنے لحاظ سے بہت اچھی ہیں، لیکن ڈاکٹر کی بات کریں، ڈاکٹر تو ایک بندے کی صحت بچا سکتا ہے، زندگی بچا سکتا ہے، دو کی یا کمیونٹی کی. لیکن جو ایک وکیل ہوتا ہے وہ اگر اچھے سے سوسائٹی کو ٹریٹ کرتا ہے، اسے سکھاتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑے لیول تک جو لوگوں میں سدھار آتا ہے اور وہ پھر اسٹیٹ کو لے کے چلتا ہے. اس طرح جو ہوتا ہے معاملات جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے لیول سے بڑے لیول پہ جاتے ہیں. لوگ اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں، انہیں اپنے قانون اور حقوق کا پتہ ہوتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ وکیل زیادہ اچھا ہے تو ڈاکٹر آپ نے جو اور بھی دیگر شعبے تھے آرٹس کے، آپ نے اس میں سے لاء کو ہی کیوں چنا؟ آپ ایجوکیشن میں جا سکتے تھے، آپ آرٹس میں، فائن آرٹس میں جا سکتے تھے، اردو ہے، انگلش لٹریچر ہے، IR ہے، بہت بہت کچھ ہے. میرا یہ ذاتی طور پہ جو انٹرسٹ تھا وہ لاء فیلڈ میں زیادہ تھا. قانون کو سمجھنے کا، سیکھنے کا اور امپلیمنٹ کا، لوگ کس طرح اپنے حقوق کو حاصل کریں اور کیا کیا ان کی ضروریات ہیں، کیا کیا ان کے ضابطے ہیں اور کیا کیا انہیں کرنا چاہیے، اس سب کو جاننے کے لیے میں اس فیلڈ میں آیا. اس فیلڈ میں آئے ہیں. اچھا، لاء میں آپ آئے. لاء میں تو ڈھیروں سبجیکٹس ہیں اور ڈھیروں فیلڈس ہیں اور اس میں بہت کچھ پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ کون سا ہے؟ فیملی لاء دیکھا جائے وہ بہت مجھے پسند ہے، اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو انٹرنیشنل لاء. فیملی لاء آپ کو کیوں پسند ہے؟ دیکھیں، فیملی لاء میں ہوتا ہے یہ کہ ہر ایک بندے کو اپنی فیملی کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیول کا پتہ ہوتا ہے، اپنے کسٹم کا پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. ایک والدین کا جو اپنی اولاد کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور ان کے کیا رائٹس ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بچے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کیا ہم کریں گے تو ہمیں کیا فوائد ملیں گے، کیا کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. اسی طرح اگر بات کریں اسلام کا، ہمارا مذہب ہے، اس کے اندر بھی کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ بتایا گیا لائف کا. اس کے اندر آج کل جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو جائیداد میں حصہ کم ملتا ہے یا نہیں ملتا، بہت جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے. تو جو فیملی لاء ہے وہ ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ کس بندے کا کتنا رائٹ ہے اور کتنا اس کو ملنا چاہیے، اور میں اسی کو سیکھنے کے لیے جی ہے میں ادھر آیا تو ہوں. IR آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل جو لاء ہے اس میں بھی مجھے دلچسپی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ تو دو ایکسٹریمز ہیں، ایک فیملی آپ کا بیسک یونٹ آف لائف جو ہے اور ایک انٹرنیشنل جو ہے عالمی جو یونٹ ہے. دیکھیں، عالمی سطح پہ بات کی جائے تو مختلف اسٹیٹس کی جو ہوتے ہیں نظریات ہوتے ہیں آپس میں یا پھر تعلقات ہوتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی دیکھا جائے تو یہ اسرائیل اور یوکرین کی جو جنگ تھی یا فلسطین کی جنگ تھی، اس کے علاوہ کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے بہت ٹائم سے. تو ان چیزوں کو دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا یہ مجھے اچھا لگا. اس وجہ سے جو ہے یہ بھی مجھے اس بارے میں پڑھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں آج کل. عالمی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لاء آپ پڑھتے ہیں
اس لا کو پڑھنے سے جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک وکیل ہی تھا جس نے پاکستان کو بنایا، اور اب اگر بات کریں وکیل ہونا بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک بندہ اچھے سے جو اپنی سوسائٹی ہے یا اپنی کمیونٹی کی جو ینگ جنریشن ہے ان کو سمجھائے گا، بتائے گا، ایڈوکیسی جو ہے بیسیکلی لفظ ہی اسی چیز کا نام ہے کہ ایڈوکیسی کا، ایڈوکیٹ کرنا، کہ بتانا سمجھانا کہ ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وکیل ہی ہے جو کہ کمبائن ہو کے اور ان اپنی یونٹ اکٹھی کر کے بہت سارے مسائل کا حل کر سکتا ہے، اور کوئی کشمیر جو ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر کمبائن ہو کے بات کو سمجھا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے، رائے اینڈ ریگولیشنز کو دیکھا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ریسنٹ پاکستان میں ایک بل پیش ہوا جس میں شادی کے لیے ایک خاص عمر کا تعین کیا گیا، یہ سوسائٹی کے لیے بینگ اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فروٹفل ہے یا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا؟ یہ تو مطلب ایک اچھا لاباس ہے میرے نظر میں۔ اب ہر ایک بندہ اپنی طرح سوچتا ہے، لیکن یہ کہ ایک پراپر ایج سیٹ کی گئی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو معاشرے میں جو آج کل جو دیہی علاقے جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو کسٹم ہے کہ 16 سال کی بچی ہے، 12 سال کی، وہاں پہ شادی ہو جاتی ہے، تو یہ ایک پراپر ایج سیٹ انہوں نے کیا، بہت اچھا ہے۔ ہم اسٹیٹ تو ٹھیک کام کر رہی ہے، اس طرح جو لا پیش کیا ہے وہ بھی ایک پراپر سیٹ اپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے بل پاس ہوتا ہے، پھر جو ہمارے جو ہوتے ہیں پریزیڈنٹ وہ سائن کرتے ہیں، اس کے بعد آگے جو ہوتا ہے ہمارے پاس لا پہنچتا ہے۔ آپ کا ایک کارپوریٹ لا ایک سبجیکٹ ہے، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کارپوریٹ لا جو ہے بیسیکلی جو بزنس سیٹ ہوتا ہے یا پھر جو معاشرے کے اندر کام ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی کی شادی وغیرہ ہے اس کے اندر، اور جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ہمارے، کسی بندے نے کسی کے ساتھ بزنس سیٹ کیا یا کوئی اور ایگریمنٹ کیا، کوئی چیز لی، سیل کی، پرچیز کیا، اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا جاتا ہے وہ اس میں ڈیل ہوتا ہے کارپوریٹ لا۔ سو کارپوریٹ لا بھی ایک اچھا سبجیکٹ ہے اور معاشرے میں بہت جگہ پہ کام آ رہا ہے ہماری ڈیلی لائف میں۔ اچھا، بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے وہ چیٹ جی پی ٹی کی طرف جا رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا سے جو ہے وہ انسپائر ہو رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو سوشل میڈیا کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے لیے بیٹرمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھیں، سمجھیں اور اپنے جو کام ہوتے ہیں ایجوکیشن ریلیٹڈ وہ کریں۔ لیکن کچھ جو نوجوان جو ہیں وہ جینسیز بننے کی اس میں ہیں، اور انہوں نے انٹرنیٹ کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے آج کل۔ جتنی ایکسیس ہونی چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اگر اسٹڈی پرپز کے لیے کسی نے فون لیا تھا تو وہ ایجوکیشن پرپز کے لیے وہ آدھا گھنٹہ 10 منٹ یوز کرے، اس کے علاوہ وہ انسٹاگرام پہ رہے گا، ٹک ٹاک پہ رہے گا، فیس بک پہ رہے گا، اور بہت سارے ایسے ایپس ہیں جن کے اوپر وہ اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے۔ تو میری نظر میں یہ بہت غلط ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال اگر ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو ویری گڈ، نہیں کر سکتے تو ہمیں اس تک ایکسیس ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے باقی دنیا میں سوشل میڈیا کے لیے خاص رولز ہیں، خاص ایج سیٹس ہیں، ایج گروپس ہیں، مخصوص سائٹس ہیں، وہ اوپن ہی نہیں ہوتی ہیں مختلف ملکوں میں اس ایج گروپ سے پہلے، تو یہ پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے، آزاد کشمیر کے اندر بھی؟ دیکھیں، ہونا تو بالکل ایسے ہی چاہیے، لیکن جو ہماری کنٹری ہے اس کے اندر نہ تو پراپرلی لا کو مطلب اسٹیبلش ہے، اور نہ کوئی رول فالو ہو رہا ہے، اور نہ تو اس طرح کا ہمارے پاس سوشل میڈیا کریکر ہے جس کے لیے جو یوز کیا جائے کہ عوام جو ہے وہ جو بچے ینگ جنریشن ہے جو کہ ملک کا اثاثہ ہے وہ اسی حساب سے نیٹ یوز کریں جتنا ان کو چاہیے۔ اگر وہ مطلب غلط یوز کریں تو وہ ان کے لیے نقصان ہے، اور ان کے لیے اگر نقصان ہے تو اسٹیٹ اس کے لیے بہت۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا وجہ ہے کہ لا نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے یہاں پہ؟ پراپرلی دیکھا ہی نہیں جاتا ہے، رول کو فالو ہی نہیں کیا جاتا۔ ہم جو خود ینگ جنریشن ہے جو مطلب جو لا پڑھ رہی ہے یا جو کر رہی ہے وہی لا فالو نہیں کر رہی، تو ہم کسی دوسرے کو کیا بولیں گے؟ تو اس کا حل کیا ہوگا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لا ہے جب جس بندے پہ امپلیمنٹ ہوا گیا ہے وہ اس کو فلفل کرے، جیسا کہ باقی ادر کنٹریز میں ہوتا ہے، وہ پراپرلی جو ہے وہ لا فالو کیا جاتا ہے، جو بریچ کرتا ہے اس کے اوپر پنشمنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم جو ہیں وہ اگر کوئی بڑا وڈیر آدمی ہے اس کا جو اس کے ساتھ تعلقات پولیس کے، لا کے، ہر معاملات میں جو اسٹیٹ کے الگ ہوتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے الگ، دو الگ الگ۔ تو یہ میرے حساب میں یہ نہیں ہونا تو چاہیے۔ آخری سوال آپ سے ارسلان، آج جو ینگسٹرز ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
اگر ایجوکیشن لیول پہ بات کی جائے تو وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اسے امپلیمنٹ کریں، کیونکہ پڑھائی جو جیسے ہمیں ایک مشہور مقولہ ہے سنتے ہیں کہ عمل کے بغیر علم کا کوئی مقصد نہیں ہے. سو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں وہ کہاں کہاں فالو ہو رہا ہے اور کہاں کہاں ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے، جو وہ اپنی ذات سے اسٹارٹ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا اتنا ہی استعمال کریں جتنا ان کی صحت کے لیے اور ان کے لیے مفید ہو. اگر اس سے آگے جائیں گے تو وہ ان کے لیے بھی نقصان دہ اور جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے بھی غلط ہے. بہت شکریہ ارسلان. یہ تھے ارسلان شاکر جو بتا رہے تھے کہ لا انہوں نے اس لیے چنا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لا ہے وہ ہر شخص کو پڑھنا چاہیے اور ہر بندے کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈومیسٹک وائلنس سے لے کر انٹرنیشنل وائلنس تک جو تمام چیزیں ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے ضوابط کیا ہیں، اور لا میکرز اور لا بریکرز جو ہیں ان میں کیا ڈفرینس ہے اور امپلیمنٹ کیسے کیا جائے. جو بتا رہے تھے کہ اے جے کے وے رول آف لا جو ہے اس کی کمی ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے مختلف وجوہات انہوں نے سامنے رکھی، جیسے کچھ لوگوں کے تعلقات، کچھ لوگوں کے اپنے ذاتی معاملات یا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ، اور دو قانون یہاں پر جو ہیں وہ چل رہے ہیں عام آدمی کے لیے اور ہیں، اور جو وی وی آئی پیز ہیں ان کے لیے اور پروٹوکول رکھا جاتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے نوجوانوں سے یہ کہا کہ اگر وہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں گے تو اس کے مثبت رزلٹ سامنے آئیں گے، اگر وہ منفی استعمال کریں گے تو یہ سوسائٹی دن بدن منفی ہوتے ہوتے آخرکار واپس اپنے مدار میں گرے گی اور کلیپس کر جائے گی، جس سے یہ سوسائٹی اور یہ سٹرکچر اور یہ سب چیزیں، زندگی، یہ سب کچھ بے مقصد ہو کر رہ جائے گا. بقول شاعر کے آدمی اتنا بگڑ جائے گا اپنے ہاتھوں، آدمی اپنے سنورنے کی دعا مانگے گا. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.